آپ نیچے بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہ اب ہم تھوڑا سا ڈرل کریں گے. نیچے رکھوں گا. ہم ڈرل کریں گے اس کے حوالے سے کہ ہماری جو اردو ہے وہ کس طرح آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جو اردو ہے یہ ہمارا نیشنل لینگویج ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے ہمارے اردو میں بہتری آ جائے. تو ہم کیا کریں, اس کو ہم بتائیں گے کہ اس کا طریقہ ہم بتائیں گے اور میں کچھ کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس میں اردو جو ہے ہماری جو ہے ہمارا نیشنل لینگویج ہے. ہمارے قومی زبان اردو ہے نا, تو ہم اردو میں بات کریں گے. ٹھیک ہے کلاس میں. تو اس کو سمجھنا ہے. بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے لیکن بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بولنے کا پریکٹس کرنا ہے. اب مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ چھڑی کو اٹھاؤ, میں نے اٹھا لیا. اس کو رکھو, رکھا. گلاس کو ہاتھ لگاؤ, یہ گلاس کو ہاتھ لگائے. نیچے رکھو, ہاں. اوپر کرو, یہ. ٹھیک ہے. اب تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, میں تھوڑا پیچھے ہو جاؤں. ہاں. سر کو ہاتھ لگاؤ, بال کو, یہ. ناک کو, یہ. دونوں ہاتھوں سے کان پکڑو, یہ. آنکھیں بند کرو, یہ. کھولو, یہ. اب ہنسو, ہاں. مت ہنسو. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں یہ کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنے ہیں, 10 ہے. پیر کا بھی کتنے ہیں, وہ بھی 10 ہے. تو 10 اور 10 کتنے ہو گئے, 20 ہو گئے. اب تھام پریس کرو, یہ تھام ہے. دونوں کو کرو, یہ. نہ کرو, دونوں کو چھوڑو, ہاں. ٹھیک ہے. پیچھے ہو جاؤ, یہ. آگے ہو جاؤ, یہ. اوپر دیکھو, یہ. نیچے دیکھو, یہ. بائیں دیکھو, دائیں دیکھو. سمپل آسان چیز ہے. اگر سیکھنا ہے تو ہم جو ہے روزانہ ہم اردو میں بات کریں گے. کلاس میں اردو میں بات کریں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گی. قریب جو ہے 1 یا 2 مہینوں کے اندر آپ آسانی سے اردو بول سکیں گے. ٹھیک ہے. جو استاد پڑھائے گا آپ لوگوں کو وہ بھی آپ سمجھیں گے کہ استاد کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. سنو, غور سے سنو. ابھی ہم نے ڈرل کیا تھوڑی دیر پہلے, تو اس میں 7 بچے ایسے تھے, 7 بچے جن کو اس کا جواب آتا تھا, آنسر آتا تھا اس کو. میں نے کہا کہ 2 روپے میں 2 روپے ہیں, 2 روپے 2 بندوں میں تقسیم کرو, کتنے آتے ہیں. وہ آگے سے چپ ہو گیا. پھر میں نے اس کو آسان بنایا. میں نے کہا ایک یہ لڑکا ہے, ایک یہ والا لڑکا ہے. اب 2 روپے ہیں, اس کو آدھا کر کے تقسیم کرو, ایک اس کو دے دو, ایک اس کو دے دو, کتنے ہوتے ہیں. پھر وہ آگے سے چپ ہے. جب میں نے اپنے زبان میں, کوستانی زبان میں نے کہا 2 روپے آدھ ہو مجھے گور تھنو 1 روپے ایک مدر داتو کچا بنتو کچا کچا روپے ہیں تو 1 روپے ہیں. تو صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اردو بولنا یا سمجھنا نہیں آتا, جبکہ کوستانی زبان میں اس کو آتا ہے, اس کو آنسر بھی آتا ہے. تو پھر 3-4 بچے اور تھے, میں نے ان کو آسان سے میں نے کہا کہ 10 روپے 2 میں تقسیم کرو. اس کو نہیں آیا. جب میں نے کوستانی زبان میں نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ 5 روپے ایک کا, 5 روپے دوسرے کا, 5 اور 5 10 ہو گئے. مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے, کہنے کا مطلب صرف ایک یہ ہے کہ بچوں کو آنسر بھی آتے ہیں. جس طرح کل ہمارے اسکول کو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے تھے. یہ جو پولیو ڈیز بھی تھی تو انہوں نے وزٹ کرنا تھا, تو ہمارے اسکول کو بھی آ گیا. اس نے ایک بچے کو کہا کہ بچہ ادھر آؤ بیٹا, آپ کو کیا نام ہے. اس نے نام بتایا. اس کو کہا کہ 2 روپے 2 بندوں میں تقسیم کرو, کتنے آئیں گے. وہ آگے سے چپ ہوا.
پھر اس کو 3-4 دفعہ اس کو بتایا تو وہ سمجھ گیا کہ سر کا کہنا کہ مطلب یہ ہے 2 روپے 2 میں تقسیم کرو تو 1-1 روپے آتے ہیں. تو ہمارا جو ایسی صاحب ہے وہ کہہ رہا ہے، اسسٹنٹ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہے. اس کو آنسر آتے ہیں لیکن کانفیڈنس نہیں ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کانفیڈنس کیا ہوتا ہے. کانفیڈنس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کو اردو زبان نہیں آتا، اردو بولنا نہیں آتا. جب آپ کو اردو بولنا آتا تو آپ فر جواب دیں گے. تو کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں. آپ پھرتی سے اس کو جواب دے دو، سمجھو سوال کو اور جواب بھی جلدی دے دو، یہ پھرتی ہے، یہ کانفیڈنس ہے. وہ تب آئے گا آپ لوگوں میں جب آپ لوگ اردو سیکھیں گے. اردو ہمارا بنیادی ایک مقصد ہے، ہمارا قومی زبان ہے، ہمیں سیکھنا ہے. آج کے بعد اردو میں بات ہوگی کلاس میں. کسی اور ٹیچر یا ہمارا ٹیچر یا کوئی اور ٹیچر آ کر پشتانی میں اگر کچھ کہا، اس کو مانیٹر آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کو یہ کہیں گے کہ سر اردو میں بات کرنی ہے. میرا کہو کہ اس نے یہ عہد کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی ٹیچر، چاہے میں ہوں، چاہے ٹیچر ہے ہمارا، چاہے ہمارا دوسرا ٹیچر ہے، وہ اسکول میں کلاس میں اردو میں بات کرے گا بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اس وقت ہو سکتا ہے ان کو سمجھ تھوڑا کم آ جائے، لیکن ہمارے جو فیوچر میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، آپ لوگوں کو اردو بولنا آئے. ٹھیک ہے؟ ابھی یہ 2 بچے ہیں 5th کلاس میں، ان کو اردو بولنا نہیں آتا. آنسر آتے ہیں لیکن بولنا نہیں آتا. تو کوئی آفیسر آتا ہے، کوئی آفیشیل وزٹ ہوتی ہے، ڈی او صاحب آتا ہے یا ایس ڈی اوگان کوئی آتا ہے یا کوئی ایسی آتا ہے، ڈی سی صاحب آتا ہے. وہ آ کر پوچھتا ہے، اس نے مجھے یاد ہے اس نے سر نے کہا ایک آ گیا تھا، میرے خیال میں ڈی سی صاحب آ گیا تھا. اس نے کہا کہ وہ اس وقت وہ گولیاں کھلا رہے تھے بچوں کو کیڑوں کے لیے. تو اس نے کہا کہ آپ نے گولیاں کھائی ہیں؟ آگے سے چپ ہے. پھر اس نے کہا کہ ایک گولیاں کس چیز کے لیے کھاتے ہیں؟ وہ چپ ہے. پھر میں نے کوستانی میں ان سے پوچھا تو اس نے کہا ہم نے گولیاں کھائی ہیں، فلاں ٹیچر نے ہمیں کھلائے اور ہم نے کیڑوں کے پیٹ کے کیڑوں کے لیے ہم نے کھائے ہیں. تو جواب اس کو آتا ہے، مطلب اردو بولنا نہیں آتا. تو یہ ضروری چیز ہے. انشاءاللہ آج سے ہم اردو میں بات کریں گے، اور کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو بے شک آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب اس کا مطلب کیا ہے، کوستانی میں بتاؤ، تو میں تشریح کروں گا کوستانی میں. ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو 100% آ جائے. آج تھوڑا سا آج سیکھیں گے، تھوڑا سا کل، پھر پرسوں اس طرح ان قریب اس طرح ایک دن آ جائے گا 1 یا 2 مہینوں میں انشاءاللہ کہ ہماری اردو جو ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گی. ہم اردو میں آسان سے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم سر سے ہم کلام بھی ہو جائیں گے، اردو میں بات بھی کریں گے اور ہم آنسر بھی دیں گے اور کوشچن بھی سمجھیں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے جو ہمارے جو سلیبس ہے یا ہمارے کریکولم ہے یا ہماری جو کتابیں ہیں، یہ اکثر اردو میں ہے. انگلش میں صرف یہ ہے کہ انگلش ہے، پھر اس کی ریڈنگ بھی اردو ہے. انگلش پڑھو، اس کا آپ وہ کرو، ریڈنگ کرو، پھر اس کے ٹرانسلیشن جو ہے وہ اردو میں ہے. ہم کوستانی میں کس طرح ٹرانسلیشن کریں؟ اردو میں ہمیں کرنا ہے نا. جب ہم صبح اسمبلی کرتے ہیں تو اردو میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ کیا ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ اسلام آباد کا وہ ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ویسے ہمیں گردان کرنا ہے، صبح اٹھ کر اسمبلی کرنی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یا قومی ترانہ ہے، جیسا کہ حافظ جلندھری کا ہے ہمارا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد. تو ہم صرف اس کو رٹے لگا کر پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمیں مطلب بھی سمجھنا ہے. پھر آگے کیا آتا ہے؟ 6 ستمبر آتے ہیں، 14 اگست آتے ہیں، اس طرح کے قومی دن ہوتے ہیں. وہاں ہمیں جا کر پارٹیسپیٹ کرنا ہے ڈسٹرکٹ لیول پر. وہاں بہت سارے اسکولوں کا مقابلے ہوتے ہیں، اسپیچز کا مقابلے ہوتے ہیں، تقاریر کا ہوتے ہیں، قراءت کا ہوتا ہے، نظم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ لوگ شامل ہو جائیں اور اردو میں بتا سکیں. اگر آپ لوگ کو اردو نہیں آتی تو وہاں جا کر آپ کیا بتائیں گے؟ اس لیے میری آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے
کہ آپ لوگ کل سے اردو سٹارٹ کریں سیکھنا اور بولنا. کوستانی زبان یہاں نہیں چلنی چاہیے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کوستانی میں آسانی کے ساتھ, لیکن آپ کا جو فیوچر ہوگا, مستقبل ہوگا, وہ مستقبل میں آپ لوگ مار کھائیں گے. آپ لوگ میٹرک کریں گے اور آپ لوگ کو اردو نہیں آتی ہوگی, آپ بے شک لائق ہوں گے لیکن اردو نہیں آتی تو پھر کیا فائدہ. تو اس لیے عزم کریں انشاءاللہ تعالی کل سے کلاس میں اردو چلے گی. ٹھیک ہے. دوسرے اساتذہ اگر آ جائے, اگر میں ہوں ادھر, اگر ایبسنٹ رہا تو ان کو یہ ضرور بتانا, میرا میسج سب ٹیچر کو, کہ اردو میں سر کلاس میں اردو چلے گی, اردو میں بات کرو. یہ سر نے وعدہ کیا ہے کہ 2 مہینوں کے اندر آپ لوگوں کو میں اردو سکھا کر رہوں گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میرا یہ پرومس ہے آپ لوگوں کے ساتھ, میں اپنا بھرپور کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. تو آپ سب کو شکریہ, اور اب بند کرو. تھینک یو سو مچ.